रहे हैं KN24 HD न्यूज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं कराची की सबसे बड़ी मार्केट मोबाइल मार्केट और कराची के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। आज हमारी मुलाकात हुई इनके ऑफिस में बहादराबाद। बड़ी शख्सियत के मालिक हैं आप और सबब के माशाल्लाह से चेयरमैन हैं। एक इतना बड़ा इदारा लेकर चल रहे हैं माशाल्लाह से। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया है। पहले मैं अपना तारुफ करा दूं। मेरा नाम ज़िया जामई है। जामई लोग बड़ा गलत लिखते हैं। जामिया मिलिया के हवाले से हमारा नाम है जामई। ये कोई ज़ात या कोई कास्ट नहीं है। मैं कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और तमाम सबब एरिया, जितना भी हमारा सबब एरिया है, लाठी, कुरंगी, मलीर, डिफेंस, औरंगी, बल्दिया, जितना मदाफ़ाती इलाके हैं उसका मैं सीनियर चेयरमैन हूँ। हमारे पास तकरीबन कोई 45 चेयरमैन्स और वाइस चेयरमैन्स हमारे साथ काम कर रहे होते हैं और हमारा काम इरफान भाई के मिशन को आगे लेके जाना होता है। जो रिजवान भाई मेहनत कर रहे हैं और हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं, उनकी वजह से हम कुछ काम कर पाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने कुछ अधूरा तारुफ आपका कराया था। वैसे तो आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। जहाँ तक हमारी सोच का जो ख्याल था, जब नासिर तुर्क साहब ने हमसे बात की तो हमारे जहन में ख्याल आया क्यों ना आपसे फौरी मिला जाए और लोगों को आपके ज़रिए मैसेज पहुंचाया जाए कि जिस तरह से अभी सूरत हाल कराची शहर की और कारोबार जो है, जिस तरह से मईशत बर्बाद होकर रह गई, तबाह होकर रह गई है, तो कुछ कराची के बारे में आप बताएंगे। जिस तरह पिछले दिनों भी हमने अभी इंटरव्यू किए हैं, रिजवान साहब का भी किया, सलीम मेमन साहब का भी, इसके अलावा आज ही नासिर तुर्क साहब का भी हमने किया। तो आप बताएं कि पिछले दिनों भी ये मार्केटों की सूरत हाल रही कि आतिश ज़दगी की वजह से जो लोग परेशान रहे, आपके ताजिर जो हमारे भाई हैं, तो आपने इस पर जो है आवाज़ भी उठाई। फिर लोगों की उसमें कितनी हेल्प हुई, गवर्नमेंट की तरफ से या किसी और इदारों की तरफ से, या अपनी मदद आपके तहत तमाम ताजिरों ने ये अपने मतलब काम में आगे से आगे रहे? क्या मामला रहे? हाँ, देखिए, ताजिर बिरादरी तो पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा मुतासिर है। कोविड के हवाले से पहले बंद रहीं और उसके बाद फिर डकैतियों की वारदातें बहुत बढ़ गईं। हर ताजिर हर लिहाज से पिस रहा है। तो इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि आज भी हमारी एक मुलाकात हुई है DIG साहब से, DIG वेस्ट से। तो हमारे सबब में बेतहाशा वारदातें हो रही हैं और उस पर रिजवान भाई फौरी एक्शन भी लेते हैं, फिर हमें हिदायत भी देते हैं। तो आज की मीटिंग भी रिजवान भाई ने अरेंज करवा के दी। तो जहां वारदातें हुई थी उनको हम DIG साहब के पास लेके भी गए। बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर है उन तक नहीं पहुंचती, हमने सारी चीज़ें उनको आगाही दी उन सारी चीज़ों की। तो डीलर तो बहुत परेशान है, सेल्स बिल्कुल नहीं है, कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि लोगों की पहुंच से बाहर हो गई हैं। ताजिर क्या, मेरा तो ख्याल है कराची की पूरी आवाम पिस रही है। वैसे ही ज़िया साहब, आप ये बताएंगे, ये जो वारदातों का जो सिलसिला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जैसा कि अभी आपने बताया, तो लोग बेरोज़गार हो गए हैं, ये वारदातें उसके बाद होना शुरू हुई है, इसमें इजाफा हुआ है? देखिए, ये तो जो हमारे सरबराह हैं, जो उन्होंने कहा था, ये तो उस पर अमल हो रहा है। उन्होंने अपनी स्पीच पे बहुत बड़े मजमे से खिताब करते हुए कहा था कि मैं रुलाऊंगा, और वो रुला रहे हैं, हम रो रहे हैं। तो इसमें तो कोई हुक्मरानों का तो ज़ाहिर है कहना ही बेकार है। और मेरा ख्याल है कि शायद इसमें
ہمارا قصور بھی ہے کہ ہمارے اعمال اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ وہ اللہ کا قانون ہے، جیسے تمہارے اعمال ویسے تمہارے اوپر حکمران. تو حکمرانوں کو کہنا برا یہ تو مناسب نہیں ہے، ہمیں خود صحیح ہونا پڑے گا. اور جو لوگ اچھے ہیں، جو لوگ کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم ان کا ساتھ نہیں دیتے. تو یہ سب آگے کے کیا مطلب حالات ہونے والے ہیں؟ کچھ آگے کیا، اب جیسے جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ ابھی ایک اور وائرس جو ہے وہ سامنے آنے والا ہے اور آ چکا ہے، بلکہ اس کی تعداد بھی تقریباً ہو گئی ہے، تو کیا لگتا ہے کہ اب پھر سے کوئی لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہوگا؟ پھر سے تاجر برادری، اس کے علاوہ جو کراچی کی عوام ہے، پھر سے اس کو پسنا پڑے گا؟ بالکل ایسے ہی ہونے والا ہے کہ جو ہمارے کچھ ساتھی دکانیں چھوڑ کے چلے گئے، اپنا مال بیچ دیا، اس طریقے سے اب پھر یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ ڈیفالٹرز ہوں گے، اور وہ ظاہر ہے کب تک اپنا پیسہ کھائیں گے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ کمپنیوں سے جن لوگوں کو پیسے دینے ہوتے ہیں وہ بیچارے پیسے نہیں دے پاتے. تو یہ چیزیں تو ہونی ہیں. اب اس دفعہ پھر یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں، تو اللہ رحم کرے ہمارے لوگوں پہ، سب پہ. لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. ضیاء صاحب بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کے علاوہ کراچی شہر میں جس طرح سے ابھی کاروبار کی پوزیشن ہے جو تباہ ہو کر رہ گئی ہے، جس میں تاجر برادری کو بڑا فرق پڑا ہے. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کراچی والوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، وہ اب تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ کراچی کو کھا کے چلے گئے. تو اب ظاہر ہے جو لوگ حکمران ہمارے رہے، انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، کراچی والوں کے لیے کچھ نہیں کیا. جو کراچی والے تھے وہ بھی اپنا، حالانکہ وہ اس پوزیشن پہ تھے کہ ایک آواز میں وہ صوبہ بھی بنوا سکتے تھے، وہ کوٹا سسٹم ختم بھی کروا سکتے تھے، وہ ساری چیزیں کر سکتے تھے. لیکن اب تو یہ ہے کہ آپ کراچی کے ساتھ جو کرنا چاہیں کر لیں، کوئی بولنے والا نہیں ہے. اس وقت ایک واحد جماعت ہے کہ جو اس وقت کام کر رہی ہے اس سلسلے میں، لیکن ہم اس کا ساتھ ہی نہیں دیتے. وہ کون سی جماعت؟ سب کو پتہ ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. سبھی، ویسے تو سبھی آج کل نکل آئیں. تو بہرحال ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کراچی کی تاریخ میں کن لوگوں نے کام کیا. اگر کیا کہتے ہیں، اگر یہ جس طرح سے خوشحال کراچی ہو جائے اور لوگ جو ہمارے حکمران ہیں، ہمارے جو یہ جتنے بھی اس وقت جو موجودہ حکومت میں موجود ہیں، ہمارے تمام یہ حکمران، اگر کراچی شہر پر رحم ہو جائے اور اس طرح سے خوشحال پاکستان کی طرح، یہ پاکستان تو خوشحال نہیں ہے، خوشحال پاکستان بن جائے اور شہر کراچی بھی خوشحال بن جائے، تو یہ جتنی بھی واردات اور کرمنلز جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، تو اس میں کوئی مطلب فرق آئے گا؟ نہیں، بالکل آئے گا، بالکل آئے گا. دیکھیے یہ وارداتیں ہوتی ہی اس لیے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو بھوکا مرتا نہیں دیکھ سکتا. پھر میں کچھ کارروائی کروں گا، کچھ نہ کچھ مجھے کرنا پڑے گا. تو جب آپ غربت دور نہیں کریں گے اس وقت تک یہ کرائم ختم نہیں ہوں گے. سندھ بعض کرائم تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو ایک پروفیشنل کر رہا ہوتا ہے، جس کا کام ہی یہی ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مجبوراً کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ایسے میں اب جو صورتحال ہے، سندھ پولیس کا بہترین کردار دیکھنے میں آ رہا ہے، کیونکہ پولیس کی جانب سے بہت کوشش کی جا رہی ہے کہ کرائم پر، اور جس طرح سے منشیات میں لوگ تباہ ہو رہے ہیں، نئی نسل جس طرح سے برباد ہو رہی ہے، اس میں بھی پولیس کا اچھا کردار نظر آ رہا ہے. تو پولیس مطلب پولیس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سندھ پولیس کے بارے میں دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کراچی پولیس ہماری بے انتہا کام کر رہی ہے. خاص طور پہ جو ہمارے افسران ہیں وہ بہت محنت کر رہے ہیں. دیکھیے کالی بھیڑیں ہر جگہ ہوتی ہیں اور اس کی ہم نشاندہی بھی کرتے ہیں. ہمارا تعلق کیونکہ کراچی الیکٹرانک ڈیلر ایسوسی ایشن سے ہے اور ہمارے تقریباً 10,000 ممبرس ہیں، جس کی ایک بڑی تعداد ہمارے سبب ایریا کی بھی ہے. تو جو وارداتیں ہوتی ہیں اور ہم جب ملاقاتیں کرتے ہیں تو ہمیں جتنا تعاون پولیس سے ملتا ہے وہ شاید ہمیں کہیں سے بھی نہیں ملتا. اور یہ سارا سہرا جاتا ہے رضوان بھائی کے سر، کہ جن کی ایک کال پہ ہمارے ڈیلر کا کام ہو جاتا ہے. اور اب رضوان بھائی کو جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ جب اپنا کارڈ لے کے یا اپنے کسی نمائندے کو بھیجتے ہیں تو وہاں اس کی خاطر تواضع بھی ہوتی ہے، اس کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے.
تو ہم تو گواہ ہیں اس بات کے کہ جہاں جہاں رضوان بھائی نے ہمیں بھیجا ہے وہاں ہمیں بہت مثبت رزلٹس ملے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا کیا کہتے ہیں آپ شہید عرفان صاحب جو ہمارے ماشاءاللہ سے ان کا زبردست کردار رہا اپنی دور جب وہ اپنے دور میں تھے ماشاءاللہ, اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے. اور آج کیا لگتا ہے کہ عرفان صاحب کے بعد جو ہے رضوان صاحب پورا اس پر اتر رہے ہیں جس طرح سے عرفان صاحب کام کرتے تھے, کیا رضوان بھائی بھی اپنے والد محترم کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیے آپ نے پرانی یادیں ایک دم سامنے آ گئی ہماری. ہم 4-5 لوگ ایسے ہیں جو عرفان صاحب کے ساتھ بہت کلوز تھے, بہت قریب تھے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی آنکھوں میں جو ہے آنسو بھی آ گئے ہیں, نم ہو گئی ہیں. ظاہر ہے آپ کے دوست ہیں اور بہت اچھے دوست تھے آپ کے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے. مطلب وہ یادیں جو ہیں نا وہ تو جس وقت ان کا نام آتا ہے تو وہ ساری چیزیں سامنے گھوم جاتی ہیں. اور رضوان بھائی سے کی بات کرنے سے پہلے یہ میں بتاؤں, عرفان صاحب صرف کراچی الیکٹرانک ڈیلر ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ نہیں تھے, وہ پورے کراچی کی نمائندگی کرتے تھے. اور ان کے جنازے میں ہم نے دیکھا کہ بے تحاشا لوگ رو رہے تھے. پتہ چلا کوئی کہیں بستی میں رہتا ہے, کوئی کسی بستی میں رہتا ہے, کوئی کہیں رہتا ہے, الیکٹرانک سے کوئی تعلق نہیں, لیکن وہ ان کی مدد کیا کرتے تھے. کبھی کوئی پرابلم ہو جائے تو وہ نہ صرف پیسے سے بلکہ ہر طرح سے اس کی مدد کرتے تھے. اور جو چیز عرفان بھائی میں تھی کہ وہ فوری طور پر رسپانس کرتے تھے, ایسی میرے پاس تو بے شمار مثالیں ہیں کہ وہ رات کو 2-2 بجے اٹھ کے ہمارے ڈیلرز کو چھڑوانے بھی گئے ہیں, پرسنل میٹر میں بھی وہ انوالو ہو جاتے تھے. تو اس جیسا شخص کراچی میں شاید ہی کوئی ایسا لیڈر پیدا ہوگا کہ جو اس طرح کے کام کرتا ہو. بڑے بہادر تھے, وہ بڑے بہادر تھے. ان کے تو واقعات قصے, ان کے نے تو اپنی سینہ پہاڑ کے کہا تھا چلا سکتے ہو گولی تو چلاؤ. تو وہ ان جیسا آدمی نہیں ملتا, اسی وجہ سے ان کو شیر کراچی کا لقب بھی ملا. تو مطلب ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا, ان کی جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا, یہ تو بے شک وہ ہے. لیکن رضوان بھائی میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو عرفان صاحب میں تھیں, وہ آج بھی رضوان بھائی میں بے تحاشا ہے. ہر ایک کی بات سنتے ہیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے وہ ساری خوبیاں. رضوان بھائی کا بھی ٹیلی فون 24 گھنٹے کھلا ہوتا ہے. اگر ان کا فون نہیں آیا تو میں کم سے کم یہی سمجھتا ہوں کہ وہ یا تو فون پہ نہیں بیٹھے ہوئے یا کہیں مصروف ہیں. ود ان 5 منٹ 10 منٹس ٹیلی فون فوراً آ جاتا ہے. تو یہ اب پورے کراچی میں اب اگر ہمارے 10,000 ممبر ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے پاس کتنے ٹیلی فون آتے ہوں گے. چاہے وہ ہمارا دکاندار ہو, چاہے وہ ہمارا چیئرمین ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, وہ ہر ایک کو رسپانس دیتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں, عرفان صاحب کی کمی تو بہرحال پوری نہیں ہو سکتی, لیکن رضوان بھائی بالکل اپنے والد کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بالکل ایسا ہی لگا ہمیں جب ہم رضوان صاحب سے ملے تو اچھا لگا. ہم ضیاء صاحب سے ملے تو بہت ہی زیادہ اچھا لگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کی آنکھوں میں وہ آنسو دیکھے, وہ محبت دیکھی جو شہید عرفان صاحب کی یاد میں ان کی آنکھوں سے وہ آنسو جب جاری ہوئے تو ایسا لگا کہ واقعی حقیقی دوست ماشاءاللہ سے ضیاء صاحب, اور ان کے دور کے جو کام تھے وہ یہ ادا کر رہے ہیں. ان کے تمام جو کیے ہوئے کام تھے سارے وہ ماشاءاللہ سے ادا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ناصر ترک صاحب, حاجی ناصر خان ترک صاحب نے بھی آپ کی بڑی جو ہے تعریفیں کی, اور جب انہوں نے بتایا کہ اس وقت جو ہے ضیاء صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا کام لے کے چل رہے ہیں. اس کے علاوہ سید وجاد علی جو کہ سابقہ جنگ اخبار کے اہم رکن ہیں ماشاءاللہ, انہوں نے بھی آپ کے بارے میں بتایا. اور کیا کہتے ہیں ناصر صاحب کے لیے؟ دیکھیے اب بہت چند لوگ رہ گئے ہیں جو عرفان صاحب کے ساتھیوں میں سے تھے. مجھ سے زیادہ قریب بہرحال حاجی صاحب تھے ان کے, لیکن عرفان صاحب کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ شاید سب سے زیادہ قریب وہ میرے ہیں. عرفان صاحب کی خوبی یہ تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ناصر ترک سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی مجھ سے کرتے ہیں,
नासिर साहब ये समझते हैं कि जितनी मैं उनसे करीब हूँ शायद कोई दूसरा नहीं है। इस तरह मुस्तफ़ा खान साहब उनके दौर के हैं, वो भी ये समझते हैं कि बस मैं ही इरफान साहब का दोस्त हूँ। तो ये इरफान साहब की खूबी थी कि वो हर एक के साथ इस तरीके से रहते थे मिलजुल के कि वो लगता था कि बस ये उन्हीं के बहुत ख़ास दोस्त थे। बहुत खुशी हुई हमें ज़िया साहब आपसे मिलकर, इंतहाई खुशी हुई है। और मैं आखिर में आपसे ये भी जानना चाहूँगा, और बल्कि हमारे तमाम दोस्त जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी जानना चाहेंगे कि थोड़ा सबब के बारे में थोड़ा सा खुलासा करें कि सबब है क्या, सबब का मकसद क्या है, सबब को क्या समझा जाए और सबब है क्या, बस इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, सबब मज़ाफ़ाती इलाके को कहते हैं। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बुनियाद थी वो पहले सदर से डली थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मार्केटें बाहर शिफ्ट होनी शुरू हो गई, लांडी, मलीर, कोरंगी। और अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि ग़ालिबन 70% मार्केट सबब में है और 30% मार्केट जो है वो अब सदर में है। तो सबब मज़ाफ़ाती इलाके की जो जगह है उसको कहते हैं। और उसमें फिर हमारे सारे ये हो गया था, इरफान साहब के ज़माने में ही हमने ये काम शुरू कर दिया था कि सबब को एक अलग दर्जा दिया था कि सबब के मसाइल अलग हैं बिल्कुल सदर की मसाइल से, क्योंकि वहाँ दुकानें लगी हुई हैं, एक साथ साथ हैं। हमारा ये है कि एक यहाँ पर दुकान है तो एक 40 कदम पे है, एक 1 मील के फासले पर है, एक 2 मील के फासले पर है। उनके मसाइल ज़्यादा पेचीदा और मुश्किल होते हैं, उनको हल करना भी ज़रा मुश्किल होता है। तो इस लिहाज से सबब जो है हमारा ये जो इरफान साहब ने बनाया था, मेरा ख़्याल है जहाँ तक मुझे याद है कि पहले दिन से जब से सबब की ये मार्केटें बनी हैं मैं ही उसका इंचार्ज चला आ रहा हूँ। तो अल्लाह ताला इस्तकामत दे, और काम अब बुढ़ापा भी आ गया है तो वो काम और वो भाग दौड़ नहीं होती है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम ये मसाइल हल करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ज़िया जामई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने तमाम सूरत हाल से आगाह किया, सबब के बारे में भी बताया कि सबब है क्या। ये शहीद इरफान साहब का मिशन था जिन्हें ये लेकर चल रहे हैं। रिजवान जो कि उनके साहबजादे हैं, रिजवान खान, मोहम्मद रिजवान खान, जो कि सदर हैं कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स मार्केट के। और बहुत अच्छा लगा नासिर खान तुर्क साहब से भी मिलकर और सलीम मेमन साहब से भी मिलकर, और जिस तरह से ये ताजिर बिरादरी के लिए अपनी मेहनत को लेकर चल रहे हैं। और जब हम इनके ऑफिस में बैठे, मोहम्मद रिजवान खान के ऑफिस में, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं शहीद इरफान साहब हमें देख रहे हैं। तो जी नाजरीन, मैं हूँ इमरान अजीज़ राजा के N24 HD न्यूज़ कैमरामैन सिकंदर जी के साथ कराची।